السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اس چینل پر استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اسم نکرہ کا بیان، اسم نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیسے پہچان کی جاتی ہے، اور اسم نکرہ ہمارے زندگی میں کتنی جگہ پر کام آ سکتی ہے اور کتنا امپورٹینٹ ہے، یہ ساری چیزوں کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ اسم مینس نام ہوتا ہے، جسے انگلش میں نون کہتے ہیں، اور نکرہ مینس کامن ہوتا ہے، کامن نون۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کامن نون۔ یہ کیا ہے؟ کامن نون ہے۔ تو کامن نون سے کیا ہوتا ہے؟ کامن ہے، جیسے اگر لڑکا بول دیے تو کامن ناؤن ہے، اگر اس کا نام لے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا، یعنی کہ پراپر ناؤن ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ آج پراپر ناؤن کے بارے میں نہیں، ہم لوگ آج اس میں نکرہ کامن ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور چاہے وہ کوئی نام ہو یا کوئی ذاتی کا بودھ کراتا ہو، یا پھر کوئی چیز کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، اسی طرح سے کوئی چھوٹی چیزیں ہوں، اسے اس میں نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑی چیز ہے اس کو اس میں نکرہ کہیں گے۔ جیسے کیا کہیں گے؟ جیسے شہر بول دیے تو شہر کیا ہے؟ ایک سٹی، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ کوئی بھی سٹی ہو سکتا ہے، دلی، پنجاب، ہریانہ، کلکتہ، مدراس، چنئی، حیدرآباد وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہیں کہ اگر نام بولیں گے کلکتہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا، اور اگر شہر بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اسکول بولیں، اسکول بولتے ہیں، مسجد بولتے ہیں، مدرسہ بولتے ہیں، گھر بولتے ہیں، یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس میں نکرہ ہے۔ بہرحال چلیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ تو وہ اسم ہے جو کسی عام شخص مینس کوئی خاص شخص نہیں، عام شخص، چیز، جگہ یا جانور کو ظاہر کرے، اور اس سے کسی خاص فرد کی تعین نہ ہو، یعنی کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا جا رہا ہو، بلکہ کیا ہے؟ عام شخص ہو، عام جگہ ہو، عام چیز ہو، یا عام جانور ہو، تو اسے اس میں نکرہ کامن ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے انسان، آدمی، جانور، شہر، ندی، گاؤں وغیرہ۔ ان الفاظ سے کسی خاص انسان، آدمی، جانور، شہر، ندی، گاؤں کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ اس میں نکرہ ہے۔ یہ ایک ذاتی کا بودھ کراتا ہے، جیسے کہ انسان تو پوری ذاتی انسان ہوتی ہے، اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ آدمی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے نا، وغیرہ۔ اس میں نکرہ کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں نکرہ کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ اس میں مصغر، اور اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اور اس میں ظرف۔ اوکے، تو یہ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف۔ اس میں مصغر جو یہ عربی ورڈ ہے، جو کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھنے میں دشواری آ سکتی ہے، تو آپ اسے ایسے یاد کر سکتے ہیں۔ صغیر، صغیر مینس کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا۔ کبیر مینس کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ تو اسی سے مصغر، صغیر سے مصغر ہے، اور کبیر سے مکبر ہے۔ اور اگر اسے انگلش میں کہیں تو اسمال فارم، اس میں مصغر اگر ہم کہیں تو اسمال فارم میں ریڈیوس، جسے چھوٹا چیز ظاہر کرے، چھوٹائی ظاہر کرے، یا چھوٹی چیزیں ہوں۔ اور اس میں مکبر جو بڑی چیز ہو، ہے نا، بڑی چیز ہو، جیسے اسے کیا کریں، یعنی کہ انلارجڈ ہو، میگنیفائڈ فارم میں ہو، تو بڑی کر کے دکھائی جائے، اس کو اس میں مکبر کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ مینس ہوتا ہے ایک طرح کا ہتھیار، اوزار، اس کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اوکے، تو اس میں اعلیٰ کی بھی مثال ہم لوگ دیکھیں گے اور تعریف بھی دیکھیں گے۔ اس میں صوت مینس ساؤنڈ، کسی چیز کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، جیسے بلی کی ساؤنڈ، بلی کے آواز، یا پھر بیل کا آواز، بھیڑیا کا آواز، انسان کا آواز، اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس میں ظرف ہوتا ہے جو جگہ یا وقت بتائے۔
جیسے آج، کل، پرسوں، صبح، شام، دوپہر، یا پھر اسی طرح سے تاج محل ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ اس میں ظرف ہوتا ہے۔ گھر ہو گیا، مکان ہو گیا، مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، یہ اس میں ظرف ہو گیا۔ تو اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مصغر کسے کہتے ہیں۔ اس میں مصغر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، جو چیزوں کو چھوٹائی ظاہر کرتے ہیں، جیسے ان کو اس میں مصغر کہتے ہیں۔ جیسے پلنگ سے پلنگڑی، پلنگ جو ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اور چھوٹی پلنگ کو کیا بولیں گے؟ پلنگڑی بولیں گے، اوکے۔ دیگ سے دیگچی، دیگ بڑا ہوتا ہے اور دیگچی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ باغ بڑا ہوتا ہے، اور باغ سے باغیچہ، باغ بڑا ہوتا ہے، باغیچہ اس کا چھوٹی چیز ہے۔ پیالہ سے پیالی، شیشہ سے شیشی وغیرہ۔ تو یہ اس میں مصغر کا مثال ہے، اور آپ لوگوں نے اس مصغر کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو اسمال فارم یا صغیر سے اس میں مصغر بنا ہے نا۔ اس میں مکبر کیا ہوتا ہے؟ مکبر کس سے بنا؟ کبیر سے۔ کبیر مینس کا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان لارج فارم یا پھر بگ فارم، ہے نا۔ تو اس میں مکبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے یا بڑا ہونے کا پتہ چلے، اس میں مکبر کہتے ہیں۔ جیسے شاہراہ بولتے ہیں بڑے راستے کو، مین روڈ کو۔ شاہکار مینس ہوتا ہے بالکل نمایاں چیز، ایک لوگوں سے ہٹ کر کچھ الگ کرنا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں شاہکار۔ مہاراجہ یہ بھی مکبر ہے، اس میں مکبر۔ چھتر یہ ہے کیا ہے؟ اس سے سارا مکبر کا مثال ہے۔ اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ جو اوزار ہوتے ہیں یا پھر ہتھیار ہوتے ہیں، وہ اسم ہے جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام لیا جائے۔ مثال قلم کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے۔ چاقو ہے، چھڑی ہے، چابی ہے، چمٹا ہے وغیرہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، بڑی کام کرنے کا اوزار ہوتا ہے، تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ میں آتے ہیں، اوکے۔ اسی طرح سے اس میں صوت ہے۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز ظاہر کرے۔ اس میں صوت کیا ہے؟ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز ظاہر کرے، ہے نا۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی آواز کا نام ہو۔ آپ نے گھنٹی، طوطا، کوا، کوئل اور چڑیوں کی آوازیں سنی ہوں گی، یہ سب اس میں صوت ہیں، اوکے۔ تو صوت مینس کا ہوتا ہے آواز۔ سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے، اگر آپ نے وہ لغوی معنی سمجھ لیا، جیسے مکبر، مصغر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، یا پھر اس میں ظرف وغیرہ، تو آپ کو ڈیفینیشن بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائے گا، اوکے۔ یہ دیکھیے، ایک طرف اسم دیا ہوا ہے اور دوسری طرف صوت دیا ہوا۔ کیا دیا ہوا ہے؟ دوسری طرف صوت دیا ہوا ہے۔ اس میں کوئل ہے، کوئل کی آواز کوکو ہوتی ہے۔ شیر کا آواز کیا ہوتا ہے؟ دہاڑتا ہے۔ بارش کی آواز رمجھم کر کے بارش ہوتی ہے۔ بکری کی آواز میں، اور ہنسی کی آواز ہوتی ہے ہی، اور بادل کی آواز ہوتی ہے گڑگڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ کوا کی آواز کائیں ہوتی ہے، اور بلی کی آواز میاؤں میاؤں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو آواز ہیں، جو آواز کرتی ہے، یہ سارے صوت کہلاتے ہیں، اوکے۔ اور یہ اسم ہے، سارے اسم ہیں۔ اس میں ظرف مینس کا ہوتا ہے؟ ظرف مینس ہوتا ہے آپ کا ایڈوربیل نون ہوتا ہے، ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ نون آف ٹائم اینڈ پلیس، یعنی ٹائم کو بتاتا ہے اور جگہ کو بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے اور جگہ کو بتاتا ہے۔ تو اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کا معنی پائے جائیں، یعنی اس میں ظرف وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کا نام ہو، اوکے۔ تو اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، جس اسم میں جگہ کا نام ہو یا وقت بتائے، وہ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ زمان مینس زمانہ ہو گیا،
اور مکان مینس جگہ ہو گیا۔ تو ظرف تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس میں جگہ اور وقت پایا جائے، تو یہ زمانہ پایا جائے یعنی وقت پایا جائے، اور اس میں جگہ پایا جائے، تو یہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ظرف زمان کے بارے میں۔ ظرف مکان پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ظرف مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو، ہے نا۔ مکان کیا ہے؟ جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو۔ مثلا یہ مثال ہے، یہ باغ خوبصورت ہے، پرندے پنجرے میں بند ہیں، دلی میں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ باغ جو ہے یہ مکان ہے، یہ جگہ کا نام ہے باغ، ہے نا، باغ۔ اسی طرح سے پنجرے، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں مکان ہو جائے گا، یہ مکان ہے۔ پنجرا ایک جگہ، ایک کیا ہے؟ جگہ ہے۔ اور ایک چھوٹا سا گھر، گھر کیا ہو جائے گا اس میں؟ یہ گھر جو ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے، تو یہ ظرف مکان ہو جائے گا۔ اوکے، نیکسٹ ہے ظرف زمان۔ اوکے، مکان، ظرف مکان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب زمان میں جس میں وقت ہو اور زمانہ پایا جائے، تو وہ اس میں ہے جس میں زمانے اور وقت پایا جائے، ہے نا۔ جیسے صبح، شام، دن، رات، کل، پرسوں وغیرہ، یہ سارا اس میں جو مثال دی گئی ہے، سارے چیز کیا ہے؟ صبح، شام، دن، رات، کل، پرسوں کیا ہے؟ یہ وقت ہے، اور یہ زمانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہے، بچے صبح میں کرکٹ کھیلتے ہیں، تو بچے صبح میں، یہ صبح کیا ہو جائے گا؟ یہ زمانہ وقت ہو جائے گا۔ علی ہر روز اسکول جاتا، ہر روز کیا ہو جائے گا؟ یہ ہر روز آپ یہ ظرف زمان ہو جائے گا۔ کل موسم خراب تھا، تو کل کیا ہو جائے گا؟ کل آپ کا یہ ظرف زمان ہو جائے گا، وقت بتا رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے، صبح سویرے کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا یہ زمان ہو جائے گا، وقت بتایا جا رہا ہے، اس میں زمانہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو جو ہے کہ اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تھا اس میں مصغر، دوسرا ہے اس میں مکبر، اور تیسرا ہے اس میں اعلیٰ، اور چوتھا ہے اس میں صوت، اور پھر اس میں صوت کے بعد اس میں ظرف۔ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اور ظرف زمان، ظرف مکان۔ اور یہ اس میں صوت میں ہم لوگوں نے سارے اس میں کوئل ہو گیا، کوئل، شیر، بارش، بکری، ہنسی، بادل، کوا، بلی وغیرہ کے ہم لوگوں نے جو صوت یعنی وائس، آواز ہم لوگوں نے سمجھا، اس میں صوت کہتے ہیں۔ اوکے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارا سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔